مومنوں کو ایک ساتھ جتلایا ہے، فرمایا ہے ایمان والو، اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ تم نے ہی سے شانوں والا رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن پاک کی یاد تلاوت کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی اللہ جل مجدہ فرما رہا ہے کہ تم اس وقت مخاطب اللہ تعالیٰ کے وہ عرب کے لوگ تھے جہاں میرے سونے محبوب تشریف لائے، ویسے تو آپ کو پورے کائنات کے لیے تشریف لائے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، محبوب ان لوگوں کو فرما دو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ لیکن یہاں مخاطب عرب کے لوگ تھے، فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے محبوب کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے تم سب کھلی گمراہی میں تھے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، اور اس نعمت کی برکت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، بس میں نے سونا محبوب تمہارے اندر مبعوث فرمایا، اس نے تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا دیا۔ یعنی یہ کیا کم احسان ہے؟ فرمایا بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے اپنا سونا محبوب بھیج کر تمہیں ہدایت بھی عطا فرمائی اور تمہیں جہنم کی آگ سے بھی بچا دیا، اور اس پر جتنا بھی میرا شکر ادا کرو اتنا ہی کام۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچے کرو، خوب چرچے کرو، خوب ان کی شانیں بیان کرو، ان کی عظمت بیان کرو، ان کے کمالات بیان کرو، ان کے معجزات بیان کرو، ان کے تصرفات بیان کرو، ان کی سیرت مبارک بیان کرو، ان کی صورت مبارک بیان کرو۔ ورنہ وہ عرب کا معاشرہ بت پرستی عام تھی، شرک عام تھا، خدا کو جاننے والا کوئی نہیں تھا، لوگوں نے مختلف چیزوں کو خدا بنا لیا تھا، کسی نے پتھروں کو خدا بنا لیا، کسی نے درختوں کو خدا بنا لیا، کسی نے سورج کو خدا بنا لیا، کسی نے تاروں کو خدا بنا لیا، اور وہ عرب کے وہ جٹ لوگ، ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ 4 پتھر لے کر اپنے گھر سے نکلتے، 4 پتھر، فرمایا 3 پتھروں کے ساتھ وہ استنجا کرتے، طہارت کرتے، اور 4تھے پتھر کو اپنا الہ بنا کر، اپنا خدا بنا کر اس کی پرستش کرتے۔ یعنی یہ ان کی عقل تھی کہ 3 پتھروں سے استنجا کر رہے ہیں اور 4تھے پتھر کو خدا بنا۔ وہ عرب کا معاشرہ جس کے اندر یعنی نیکی نام تک نہیں تھی، کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو اس وقت عرب کے معاشرے میں نہیں تھی، کوئی ایسی برائی، جوا عام تھا، قمار بازی عام تھی، شراب عام پی جاتی تھی، زنا پر فخر کیا جاتا تھا، کہتے ہیں یہ مردانگی کی علامت ہے، بچیوں کو زندہ غور کر دیا جاتا تھا، جب بچی پیدا ہوتی تھی خود باپ ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو دفن کر دیتے تھے، اور بچیوں اور عورتوں کو
جوتی کی نوک جتنی بھی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، وہ عرب کے اجڑ لوگ اس وقت جو تھے وہ اعلان کرتے کہ کوئی آدمی ہے جو مجھے جوتا دے. کہا اس جوتے کے بدلے کیا دو گے؟ فرمایا اپنی بچی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا. یعنی یہاں تک یہ معاملہ تھا. اس عرب معاشرے کے اندر کوئی قانون نہیں تھا جس کی لاٹھی اس کی بحث، ظلم و ستم عام تھا، غریبوں کا استحصال کیا جاتا، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. اور بات بات پر لڑائیاں. فرمایا کہیں گھوڑا دوڑانے پر لڑائیاں، کہیں پانی پلانے پر لڑائیاں. اور لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی 40 سال 100 سال تک لڑائیاں چلتی رہتی تھی. ایک صحابی، ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرنے آیا. اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اپنی ایک جہالت کی داستان سنانا چاہتا ہوں. میں سناؤ. وہ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک چھوٹی سی بچی تھی میری چھوٹی سی. وہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی، وہ میرے ساتھ باتیں کرتی تھی، میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا، وہ بڑا میرے ساتھ پیار کرتی تھی. لیکن الکتا یا رسول اللہ، ہم اپنے اس معاشرے کی کبھی رسموں، ان بری رسموں کا ہم مجبور تھے کہ ہم ان بچیوں کو زندہ ترخور کر دیتے تھے. فرماتے ایک دن پھر ایسا ہی ہوا، میں اپنی بچی کو ساتھ لے کر اپنے گھر سے نکل پڑا، چل پڑا. وہ بچی میرے ساتھ باتیں کرتی جا رہی ہے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ. کہتا یا رسول اللہ، میں اسے اپنے بستی کے کنویں پر لے گیا، کنویں پر. اور جب وہ کنواں آیا تو میں نے اپنی بچی کو پکڑا اور بچی کو اس کنویں کے اندر پھینکنا چاہا. پھینک رہا ہوں، میری بچی رونے لگی، کہتی ابو آپ مجھے کیوں پھینک رہے ہیں؟ میں آپ سے کوئی چیز نہیں مانگوں گی. میں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ میں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ میں آپ سے کوئی چیز نہیں مانگوں گی، مجھے نہ پھینکے، مجھے نہ پھینکے. وہ صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ، اس کی آخری یہ بات تھی، یا بتا یا بتا یا بتا، اے میرے ابو، اے میرے ابو، اے میرے ابو. عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں مجبور تھا اپنے معاشرے کی بری رسموں سے، اور میں نے بچی کو پھینک دیا، اوپر سے پتھر پھینک دیے. وہ بچی روتی رہی. ادھر میرے سونے محبوب اس کی بات سن رہے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زاروں قطار آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ایک صحابی نے اشارہ کیا، بھائی تم نے کیا یہ کہانی چھیڑ دی ہے؟ تم دیکھتے نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آپ کا دل پریشان کر دیا ہے. جب اس نے یہ بات کی تو فرمایا کہ تم خاموش ہو جاؤ، تم خاموش ہو جاؤ، اسے اپنی داستان سنانے دو، شاید مجھ سے یہ کوئی بات نہیں. آپ فرمایا سناؤ. اس نے پھر شروع کی، پھر میرے سونے محبوب اسی طرح آنکھوں سے آنسو بہا رہے. اور جب اس نے اپنی کہانی ختم کر دی، فرمایا اے بھائی، اب اللہ نے تم پر بہت بڑا فضل و کرم فرمایا ہے، بہت احسان فرمایا ہے کہ اپنا شان و رسول رحمت للعالمین بنا کر تمہارے اندر مبعوث فرما دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری جہالت کی ساری باتوں کو معاف فرما دیا، جہالت کی ساری باتوں کو معاف فرما دیا ہے. اور اب نئے سرے سے اس کی عبادت کرو، ریاضت کرو. کیوں کہ آپ اللہ نے اپنا شانوں والا رسول تمہارے اندر مبعوث فرما دیا. شانوں والا رسول وہ سونے محبوب جنہوں نے آخر اعلان فرمایا، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ مِنْ إِمْلَاقٍ. فرمایا لوگوں اپنی اولاد کو یہ نانو نفتے خوف سے قتل نہ کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی رزق دیں گے، ان کو قتل نہ کرو. اور فرمایا ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے.
ان قتلہم کان خطأ کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اپنی اولاد کو قتل کرنا. فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، فرمایا وہ بڑے ہی گھاٹے میں رہیں گے، بڑے ہی نقصان میں رہیں گے جو بے علمی یا بے وقوفی سے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں. فرمایا یہ بہت بڑا گناہ، فرمایا اولاد کو قتل نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں تم کو بھی رزق دوں گا، ان کو بھی رزق دوں گا، رزق میرے ذمہ، رزق میرے ذمہ، میں واسطے کو میں رزق. فرمایا ایسا ظلم اپنی بچیوں پر نہ کرو. یہ میرے سونے محبوب نے آ کر ان کو فرمایا. اور آج بھی اس طرح کی کئی کبھی رسمیں، آج بھی بدبخت ہیں لوگ جو اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں. چند دن ہی کا واقعہ ہے، یہ شاید کہنا قصور کے قریب ایک بدبخت باپ نے اپنے 4 بچوں کو قتل کر کے نہر کے اندر ان کو بہا دیا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. میرے سونے محبوب نے فرمایا ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ کتوں سے جو بڑی محبت کریں گے، کتوں سے بڑا پیار کریں گے اور اپنی اولاد کو قتل کریں گے. کتوں سے پیار اور اپنی اولاد کو قتل کریں گے. فرمایا اور آپ یہ دیکھ لو یہ معاملہ اس طرح ہے، لوگ کتوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، ان کو چاٹتے ہیں، حالانکہ میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کتے کو آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے سوائے 2 کتوں کے. فرمایا ایک کتا وہ جو تم نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہے، اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے، وہ کتا جائز ہے. اور ایک وہ کتا فرمایا جو تم نے اپنے غنم، اپنے جانوروں کے لیے رکھا ہے، یہ اور دوسرا شکار کے لیے، شکار کے لیے رکھا ہے. فرمایا یہ 2 کتے جائز رکھنے، ان کے علاوہ فرمایا کتوں کو قتل کرو. لیکن ہم ایسے مسلمان ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کتوں کو پالتے ہیں، پیار کر ان کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں. یہ ہمارا کلچر نہیں، یہ غیروں کا ہے، یہ کافروں کا ہے، یہ انگریزوں کا ہے. اور ان کی دیکھا تاکہ ہمارے بھی بڑے شوق سے کتے پال رہے ہیں، وہ کتے، یہ گناہ ہے، حرام ہے. میرے سونے محبوب کی حدیث پاک آپ فرمایا جس گھر میں کتا ہو یا جس گھر میں تصویر ہو، فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس گھر میں کتا ہو یا جس گھر میں تصویر ہو، فرمایا اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب جنہوں نے کتے پالے ہیں وہ سوچیں کہ جب آپ نے کتا گھر میں پالا ہوا ہے تو پھر آپ کے گھر میں رحمت کا فرشتہ تو نہیں آئے گا، پھر وہ شیطان ہی آئے گا، شیطان ہی آئے گا. اور جس گھر میں تصویر، اور تصویر سے ہم میں سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، ہم سارے پھنسے ہوئے. میرے سونے محبوب نے فرمایا کل سب سے زیادہ عذاب جس کو دیا جائے گا وہ مصور ہوگا تصویر بنانے میں. فرمایا جس گھر میں تصویر ہے، چاہے وہ میرے باپ کی ہے، چاہے وہ میرے شیخ پیر کی ہے، فرمایا اس گھر میں کتا نہیں آئی، فرشتہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا جس گھر میں تصویر ہو. اور ہمارے گھروں میں تو سینکڑے تصویریں، کہیں ہم نے کتے کی تصویر رکھی، یہ بھی بہت ہے، کہیں ہم نے وہ شیر کی وہ رکھا ہے، یہ کیا ہے، یہ وہ ڈیکوریشن پیس. اور یہ حرام ہے گھروں کے اندر ایسی چیزیں رکھنا، بتوں کی مشابہت یا تصویریں، یہ حرام ہے. لیکن ہم آج کل یہ معاملہ عام ہے، کوئی عام ہے یا خاص ہے، کوئی پیر ہے یا مفتی ہے، سارے اس میں پھنسے ہوئے. سب اللہ ہمیں معاف فرمائے. اور خصوصاً 2 ابھی میں سوچ رہا، خصوصاً دو طبقے، ایک اہل تشیع اور ایک اہل سنت والجماعت. دیکھ لو ہمارا یہ میلاد پاک کتنی برکت والی یہ محفل ہوتی ہے، یہ برکت والی محفل ہوتی ہے. لیکن ہم وہ تصویر چھپواتے، وہ پوسٹر چھپواتے ہیں تو وہاں مفتی صاحب کی سب سے پہلے تصویر اتنی بڑی، پھر پیر صاحب کی تصویر، پھر مقرر صاحب کی تصویر. ہاں یہ ساری تصویریں ہم اہل سنت و جماعت کو نشتیار ہوں.
یہ اس میلاد کا کیا فائدہ جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی ہو؟ کیا میرے محبوب کی سنت کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. اگر جائز ہے تو پھر مسجد کے اندر کیوں نہیں لاتے اس پوسٹر، اس اشتہار کو مسجد کے اندر کیوں نہیں لاتے؟ باہر لگا جاتے ہیں، اندر نہیں لگاتے. انہیں پتا ہے کہ تصویر ہے اور یہ تصویر نجائز ہے. تو جب نجائز ہے پھر کیوں نہیں اس کو ختم کرتے؟ یہ سارے ہم پھنسیں گے جو ہم بڑی بڑی اپنی تصویروں پوسٹروں پر اشتہاروں، میں نے کہا کہ صرف اہل تشیع ان کے پوسٹروں پر تصویریں ہوتی ہیں، یا اہل سنت والجماعت کے پوسٹروں پر اشتہاروں پر تصویر ہوتی ہے، اور باقی تو ویسے ہی فارغ ہے. انہوں نے تو میلاد کرانا ہی نہیں ہے. ہاں جب میلاد نہیں کرانا ان کی تصویریں بھی نہیں ہوتی، نہ بھابھیوں کی، نہ وہ دیوبندیوں کی، نہ کسی اور کی. کیوں؟ وہ اس چیز کے قائل ہی نہیں، اور وہ تصویروں سے بھی ان کے اشتہار. لیکن ہماری یہ برکت والی عصمت والی یہ محفلیں، ہم اس کو یہ اس طرح خلاف ورزی کر کے ثواب سے محروم ہو. تو میرے سونے محبوب نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اس میں بھی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا، جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں بھی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. اس لیے ان سے